بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي إرسال الرسل جمع رسول على فعول من الرسالة، وهي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خليقته، ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة. وقد عرفت معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب، حکمت ای مصلحۃ وعاقبۃ حمیدۃ۔ مصنف رحمہ اللہ آخرت اور آخرت کے احوال سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے نبوت، رسالت اور نبوت کے احوال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور بعض انبیاء کا بھی تذکرہ کریں گے جن کے لیے نبوت ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، اور رسول فعول کے وزن پر یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدر جو ہے رسالت آتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے، رسول کا لغوی معنی ہے کسی بندے کا سفیر ہونا خالق اور مخلوق کے درمیان، یعنی کسی ذات کا خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرنا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ یعنی جو شخص خالق کے احکامات مخلوق تک پہنچائے اس کو رسول کہتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں۔ رسول اور نبی کیسے احکامات پہنچاتے ہیں مخلوق تک؟ تو رسول اور نبی مخلوق تک وہ احکامات پہنچاتے ہیں جن میں مخلوق کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور ان احکامات سے انسانی عقل قاصر ہے، یعنی انسان اپنے عقل کے ذریعے سے ان احکامات تک نہیں پہنچ سکتی، اور ان احکامات پر عمل کر کے انسان کے جو ظاہری اور باطنی بیماریاں ہیں انسان ان سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ان بیماریوں کی تشخیص اور ان بیماریوں کا علاج جو ہے انسان اپنے عقل کے ذریعے سے نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرے، اور مخلوق کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ احکامات ان کے لیے خالق کی طرف سے لائے، جن احکامات پر عمل کر کے یہ مخلوق اپنی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتی ہے، اور ان احکامات پر عمل کرنے میں ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ دنیا کے احکامات جیسے عدل و انصاف کا قائم کرنا، اور عدل و انصاف کے جو قوانین رب العالمین نے قرآن اور احادیث میں ذکر کیے ہیں وہ ایسے احکامات ہیں کہ ان تک انسان کی عقل کی رسائی ممکن نہیں۔ اگر ان قوانین پر عمل کر لیا جائے تو انسان اپنی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، جیسے ظلم ہے، بے انصافی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ان سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے اگر ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح اخروی احکامات بھی ہے، جیسے عذاب قبر ہے، پل صراط ہے، جہنم ہے، جہنم کے احوال ہے، کسی کام پر ثواب کا اور اجر کا مستحق ہونا، اور کسی کام پر عذاب کا اور سزا کا مستحق ہونا۔ یہ تمام باتیں رب العالمین نے ذکر کی ہیں، حالانکہ یہ باتیں انسان اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ جنت اور جہنم کے وجود کو، پل صراط کو، آخرت کے عذاب کو، قبر کے عذاب کو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو، تو اگر ان آخرت کے احوال کو مد نظر رکھ کر عمل کیا جائے تو انسان اپنی باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان رسولوں کے بھیجنے میں رب العالمین نے رسولوں کو کیوں بھیجا، انبیاء کو کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کے بھیجنے میں بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ مخلوق کا ڈائریکٹ خالق سے رابطہ نہیں ہے، تو لہٰذا ضروری تھا کہ کوئی ایسی ذات ہو جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ قائم کرے اور مخلوق کو بتائے کہ خالق ان سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے
اس حکمت کے تقاضے کی بنیاد پر رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اس میں بہترین انجام ہے رسولوں کے بھیجنے میں مسلمانوں کے لیے۔ بہترین انجام اس طرح ہے کہ جو بھی شخص رسول کے لائے ہوئے، نبی کے لائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوگا تو رب العالمین اس کو دونوں جہانوں میں نوازیں گے، دنیا میں بھی نوازیں گے، سکون اور راحت اور اطمینان، چین سکون اس کو نصیب ہوگا، اور آخرت میں بھی رب العالمین اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے اس کو نوازیں گے۔ تو بہترین انجام ہے اس کے لیے جو انبیاء کے احکامات پر عمل کرے۔ اس لیے رسولوں کے بھیجنے میں حکمت بھی ہے اور بہترین انجام بھی ہے۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے وفی ارسال الرسل، اور رسولوں کے بھیجنے میں۔ اب متن کو متن سے ملائیں، متن سے مراد یہ جس عبارت کے اوپر لین لگی ہے اس کو ملائیں متن سے، نیچے بھی یہ جو حکمت کے اوپر لین لگی ہے اس کو وفی ارسال الرسل سے ملائیں تو معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو ملا کر معنی کریں وفی ارسال الرسل حکمت، رسولوں کے بھیجنے میں حکمت ہے۔ اب آپ تو یہ معنی ہے۔ اب تشریح کو آپ دیکھیں، فرماتے ہیں وفی ارسال الرسل، رسولوں کے بھیجنے میں حکمت ہے۔ اب آگے تشریح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں جمع رسول، یہ رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، علی فعول، فعول کے وزن پر، من الرسالت، رسالت مصدر سے، یعنی اس کا مصدر رسالت آتا ہے۔ اب یہ تو لغوی معنی ہوا، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اصطلاحی معنی کرتے ہیں وہی، اور یہ جو رسول ہے اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ سفارت العبد بین اللہ و بین ذوی الالباب من خلیقتہ، رسول کہتے ہیں کسی بندے کا سفیر ہونا، پیغام رساں ہونا، اللہ اور اس کے مخلوق میں سے جو عقل مند لوگ ہیں، مکلف لوگ ہیں، ان کے درمیان سفارت کا کام کرنا، پیغام رسانی کا کام کرنا۔ کیوں پیغام رسانی کا کام کیوں کریں؟ رسول کیوں بھیجیں؟ رسول پیغام رسانی کا کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے لیزیح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنیا والآخرہ، اس لیے تاکہ دنیا اور آخرت کے جو مصالح ہے جن سے انسانی عقل قاصر ہے، ان بیماریوں کو، یعنی انسان کی بیماریوں کو دور کرے۔ رسول اس لیے پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ ان پیغامات کے ذریعے سے انسانوں کی اور مخلوق کی بیماریوں کو دور کرے، ان بیماریوں کو جن سے انسانی عقل قاصر ہے اور جس میں انسان کی، مخلوق کی دنیا اور آخرت کی مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ انسان ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ رہے، اور ان بیماریوں سے محفوظ رہنے میں انسان کی دنیاوی اور اخروی مصالح موجود ہے، یعنی اگر بیماریوں سے محفوظ رہے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اور شادمان ہوگا۔ وقد عرفت معنی الرسول والنبی فی صدر الکتاب، اور آپ جان چکے ہیں رسول اور نبی کا معنی کتاب کے شروع میں، مصنف نے کتاب کے شروع میں رسول اور نبی کا معنی بیان کیا ہے جو ہمارے نصاب میں نہیں ہے۔ تو مختلف معنی بیان کیے ہیں، لیکن جو راجح معنی ہے جمہور کے ہاں وہ یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جو رب العالمین کی طرف سے پیغام رساں تو ہو، لیکن ساتھ رب العالمین نے اس کو نئی شریعت بھی عطا کی ہو، یعنی نئی شریعت اور نئی کتاب اس کو عطا کی ہو تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو رب العالمین نے صرف نبوت عطا کی ہو، شریعت نئی عطا نہ کی ہو، وہ صرف پیغام رساں ہو، پہلے والے نبی کے احکامات، تو پہلے والا نبی فوت ہو جائے تو اسی نبی کے احکامات آگے لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کی اصلاح کرے، تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں حکمت، رسولوں کے بھیجنے میں حکمت ہے۔ حکمت سے کیا مراد؟ ای مصلحت، مصلحت ہے، وعاقبۃ حمیدۃ، اور بہترین انجام ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی ھذا اشارۃ الی ان الارسال واجب لا بمعنى الوجوب علی اللہ تعالی بل بمعنى ان قضیۃ الحکمت تقتضیہ لما فیہ من الحکم والمصالح وليس بممتنع كما زعمت السنمیۃ والبراہم ولا بممکن يستوى طرفاه كما ذهب إليه،
یا یستوی طرفاہ کما ذهب الیہ بعض المتکلمین۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ عبارت میں جو یہ فرمایا گیا کہ رسولوں کے بھیجنے میں حکمت ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے، انسانی عقل کا اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ رب العالمین رسولوں کو بھیجے، تو یہ عقل کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے کہ رسولوں کو بھیجا جائے۔ لیکن رب العالمین پر یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ رب العالمین رسولوں کو بھیجے، انبیاء کو بھیجے، اس لیے کہ رب العالمین وہ ذات ہے جس پر کوئی بھی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ صرف عقل کا تقاضا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ رسولوں کو بھیجا جائے، لیکن رب العالمین پر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ رب چاہے تو بغیر انبیاء کے بھیجے، بغیر رسولوں کے بھیجے بھی ہدایت نصیب عطا فرما سکتے ہیں، لیکن جو قانون رب العالمین نے دنیا کا بنایا ہے، اس قانون کے تقاضے کے مطابق حکمت کا اور عقل کا تقاضا ہے کہ رسولوں کو بھیجا جائے۔ تو یہ ماتوریدیہ اور احناف کا مسلک ہے کہ رسولوں کو بھیجنا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو عقل کے تقاضے کی صورت میں تو ضروری ہے کہ انبیاء اور رسول بھیجے جائے، لیکن رب العالمین پر واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسلک جو ہے وہ معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین پر واجب ہے کہ رسولوں کو بھیجے، اس لیے کہ رب العالمین پر واجب ہے کہ انسان کی اصلاح کے اسباب پیدا کرے، تو اس لیے انسان کی اصلاح کے اسباب میں سے بنیادی چیز جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کا مبعوث کرنا ہے، ان کا بھیجنا ہے، تو اس لیے رب العالمین پر واجب ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجے۔ لیکن اس کا ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ رب العالمین کی ذات پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ واجب کرنے والی ذات ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس پر کوئی چیز واجب کرے۔ تیسرا مسلک ہے ثمانیہ اور براہیمہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کو جو بھیجنا ہے وہ ممتنع ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے انبیاء کو بھیجنا۔ اگر اللہ ہدایت چاہتے ہیں مخلوق سے تو اللہ اسی طرح سب کو دے دیں، اگر نہیں چاہتے تو پھر رسولوں کا بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کا بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہے، ممتنع ہے۔ تیسرا مذہب جو ہے وہ متکلمین کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا بھیجنا اور نہ بھیجنا یہ ممکنات میں سے ہے، نہ بھیجنا ضروری ہے اور نہ بھیجنا ضروری ہے، بس یہ ایک جو ہے رب العالمین کی حکمت پر موقوف ہے۔ اللہ نے چاہا تو بھیج دیا، نہیں چاہتے تو نہ بھیجتے، اس میں کوئی حکمت وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ممکنات میں سے اتفاقی کاموں میں سے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجے، ایک نظام بنائے، باقی کوئی ضروری نہیں ہے، نہ عقل کے ذریعے سے اور نہ رب العالمین پر واجب ہے۔ لیکن ہم فرماتے ہیں کہ نہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ انبیاء کو کیا ہے بھیجا جائے، حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو بھیجا جائے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ قائم ہو۔ تو یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وفی ھذا اشارۃ، اس میں اشارہ ہے، اس مذکورہ عبارت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان الارسال واجب لا بمعنى الوجوب علی اللہ تعالی، رسولوں کا بھیجنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس معنی کے لحاظ سے نہیں کہ اللہ پر واجب ہے، بلکہ اس معنی کے لحاظ سے کہ ان قضیۃ الحکمت تقتضیہ لما فیہ من الحکم والمصالح، بلکہ اس معنی کے لحاظ سے انبیاء کا بھیجنا ضروری ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے، حکمت اور عقل تقاضا کرتی ہے کہ انبیاء کو بھیجا جائے، لما فیہ من الحکم والمصالح، اس لیے کہ انبیاء کے اور رسولوں کے بھیجنے میں بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ وہ مصلحتیں کچھ پیچھے بیان ہوئی تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں کامران ہو، سرخرو ہو، اور کچھ حکمتیں رب العالمین مصنف جو ہے وہ آگے بیان کریں گے۔ وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ كَمَا زَعَمَتِ الثَّمَانِيَّةُ وَالْبَرَاهِمَةُ، اور انبیاء اور رسولوں کا بھیجنا ممتنع نہیں ہے جیسے کہ ثمانیہ اور براہیمہ کا گمان ہے کہ وہ فرماتے کہ انبیاء کا بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو بھیجنا درست ہی نہیں۔
ولا بممکن یستوی طرفاہ کما ذهب الیہ بعض المتکلمین، اور نہ انبیاء کا بھیجنا ممکن ہے کہ جن کے دونوں طرف برابر ہو، یعنی کسی طرف کو ترجیح نہ ہو، کہ نہ بھیجنا ضروری ہے اور نہ بھیجنا ضروری بلکہ برابر ہے، بھیجے بھی تو اللہ کی مرضی، نہ بھیجے بلکہ یہ اتفاقی بات ہے کہ اللہ نے بھیج دیا، اگر نہ کوئی تقاضا اور کوئی ضروری نہیں تھا تو یہ بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کی طرف بعض متکلمین گئے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حکمت تھی، تو اس حکمت کے تقاضے کے تحت انبیاء نے رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اس لیے کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت ساری مصلحتیں ہیں، تو یہ مصلحتیں اور حکمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجا جائے۔ ثم اشار الى وقوع الارسال وفائدته وطریق ثبوته وتعیین بعض من ثبت رسالته، یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو مصنف کی عبارت آ رہی ہے، شارح فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت سے رسول آئے ہیں اور رسالت کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اسی طرح رسالت کیسے ثابت ہوتی ہے، نبوت کسی ذات کے لیے کیسے ثابت ہوتی ہے، تو اس کا بھی تذکرہ کریں گے کہ نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے، رسالت کیسے ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض ان انبیاء کی تعیین بھی کریں گے، ان انبیاء کا ذکر بھی کریں گے جن انبیاء کے لیے نبوت ثابت تھی، یا ان رسولوں کا بھی ذکر کریں گے جن کے لیے رسالت ثابت تھی، تو یہاں سے مصنف اس بات کا تذکرہ کریں گے۔ تو فرماتے ہیں ثم اشارہ، پھر مصنف نے اشارہ کیا الی وقوع ارسال، رسولوں کو بھیجنے کی طرف، رسولوں کے بھیجنے کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ رب العالمین نے رسول بھیجے ہیں، وفائدتہ، اور اس کے فائدے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ رسولوں کے بھیجنے میں فوائد کیا ہے، وطریق ثبوتہ، اور اس کے بعد مصنف نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ نبوت ثابت کیسے ہوتی ہے، رسالت ثابت کیسے ہوتی ہے، وتعیین بعض من ثبتت لہ رسالتہ، اور بعض ان انبیاء اور رسولوں کی تعیین بھی کی ہے جن کے لیے رسالت ثابت ہے۔ فقال، تو اس کی طرف اشارہ کیا، کس عبارت سے کیا، فرماتے اس عبارت سے کیا کہ مصنف نے فرمایا فقال وقد ارسل اللہ تعالی رسلا من البشر الى البشر مبشرین لأہل الایمان والطاعة بالجنة والثواب ومنذرین لأہل الایمان والعصیان بالنار والعقاب، فإن ذلك مما لا طریق للعقل الیہ وإن كان فبإنذار دقیقة لا يتيسر إلا لواحد بعد واحد۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ مصنف نے ذکر کیا الی وقوع الارسال، سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ مصنف نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول انسانوں میں سے انسانوں کی طرف بھیجے ہیں، اور ان رسولوں اور ان پیغمبروں کا کام کیا تھا، یعنی ان رسولوں اور انبیاء کا کام یہ تھا کہ وہ اہل ایمان، وہ خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ خوشخبریاں کن کو دیتے تھے اور کس بات کی خوشخبری دیا کرتے تھے؟ انبیاء اور رسول۔ تو فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسول جو ہے اہل ایمان کو اور اسی طرح فرما برداروں کو جنت کی اور ثواب کی خوشخبری دیا کرتے تھے، اور وہ کافروں کو اور نافرمانوں کو ڈرایا کرتے تھے آگ سے اور عذاب سے۔ اب جنت اور جہنم اور عذاب اور ثواب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عقل کی رسائی ان تک نہیں ہے، عقل کے ذریعے سے انسان عذاب و ثواب اور جنت جہنم کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، اگرچہ کوئی شخص ایسا ہو جو سمجھ لے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ غور و فکر کرے گا تو سمجھے گا، اور یہ بھی لاکھوں اور کروڑوں میں کوئی ایک ہی شخص ہو سکتا ہے۔ حالانکہ دین کا تقاضا کسی ایک شخص کی ہدایت نہیں، بلکہ وہ تو ساری مخلوق کی ہدایت کو چاہتا ہے دین، اس لیے انبیاء کو بھیجا۔ اگر کوئی ایک شخص اپنی عقل سے سمجھ لے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، تو یہ کوئی ایسی بات تو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اگرچہ کسی ایک شخص کی عقل کی رسائی ہو جائے یہاں تک تو یہ ممکن ہے، لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جو فائدہ
شریعت کو مقصود ہے کہ ساری مخلوق کو ہدایت ہو جائے اور اکثر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی طرف اور اللہ کے احکامات کی طرف آ جائے۔ جن لوگوں کو اپنے عقل کے ذریعے سے اس بات کی پہچان ہو گئی کہ صحیح اور بد کی پہچان ہوئی، ان میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی اور یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ بتوں کے سامنے جھکنا یہ کفر ہے اور باطل عقیدہ ہے۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی شروع ہی سے بت پرست نہیں تھے اور موحد تھے، اللہ کو ایک ہی جانتے تھے، ایک ہی مانتے تھے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک شخص کو ہو جائے، لیکن اس کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ نہیں بتوں کو سجدہ درست نہیں ہے، لیکن جنت اور جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذابات وغیرہ کی تفصیلات کا تو کسی کو علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انبیاء آئے اور انہوں نے یہ تفصیلیں بیان کی لوگوں کے سامنے، اور جو فرما بردار تھے اہل ایمان تھے ان کو خوشخبریاں دی، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے احکامات کو جھٹلایا اور نافرمان ہوئے ان کو جہنم کی اور عذاب سے ڈرایا ان کو۔ تو یہ انبیاء کا کام تھا۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام انبیاء کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے دینی اور دنیاوی امور میں سے جس کے لوگ محتاج ہیں وہ بیان کرتے تھے۔ یعنی لوگ جس چیز کے محتاج ہیں دینی اور دنیاوی امور میں، تو وہ امور ان کے سامنے انبیاء بیان کرتے تھے۔ ان کی دینی ضروریات اور ان کی دنیاوی ضروریات جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اس چیز کا یہ حکم ہے اور جو ضروریات ہے وہ اس طریقے سے پوری کرنی چاہیے، اس طریقے سے پوری ہوں گی تو اس میں برکت ہوگی۔ یہ تمام تفصیلات انبیاء بتایا کرتے تھے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کا انسان کو دین اور دنیا دونوں میں ضرورت ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہو؟ تو فرماتے ہیں اخروی کاموں میں سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، اور اسی طرح ثواب اور سزا کے طور پر اس کو تیار کیا ہے۔ یعنی جس کو ثواب دیں گے تو اس کے لیے جنت ہے، جس کو عذاب دیا جائے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ پھر جنت اور جہنم کے تفصیلی احوال جو ہے یہ انبیاء بتایا کرتے تھے، اور اسی طرح انبیاء نے یہ بھی بتایا کہ جنت کے حصول کی کوشش کی جائے اور جہنم سے بچا جائے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف عقل کی کوئی رسائی نہیں ہے، انسان اپنی عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو انسان اس کا محتاج بھی ہے، جنت کا بھی محتاج ہے، ثواب کا بھی محتاج ہے، جہنم سے بچنے کا بھی محتاج ہے، عذاب سے بچنے کا بھی محتاج ہے، لیکن عقل کی رسائی اس تک نہیں ہے۔ تو انبیاء یہ بیان کیا کرتے تھے، تو خوشخبری دیتے تھے اور اسی طرح ڈراتے تھے، اور تیسرا جس چیز کے لوگ محتاج ہیں وہ بیان کرتے تھے۔ اسی طرح جو دنیاوی امور ہے اس میں یہ ہے کہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، بہت سارے اجسام پیدا کیے ہیں، جن میں سے کچھ نفع پہنچانے والے ہیں اور کچھ چیزیں نقصان پہنچانے والی ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا، اپنے حواس کے ذریعے سے اس کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ انبیاء نہ بتائے۔ جیسے صدقہ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے اور انسان کے سر سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، سود سے مال کم ہوتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، یعنی انسان مشکلات میں گر جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ہیں، یہ ایسے اجسام ہیں جن کے میں بظاہر تو نفع نظر آ رہا ہے لیکن اس میں نقصان ہے، اور جس میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے اس میں نفع ہے۔ تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے عقل اور حواس کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتا، تو انبیاء اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ دنیاوی معاملات ہے، دنیا میں اس کو راحت، سکون اور برکت نصیب ہوتی ہے جو سود سے بچتا ہے، اور دنیا میں اس کو پریشانی اور مصیبتیں اور پہنچتی ہے، اور مال گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے جو سودی کاروبار کرے۔ تو اللہ نے یہ چیزیں انبیاء بھیجے اور انہوں نے یہ چیزیں بیان کی، حالانکہ عقل کے ذریعے انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ دنیاوی امور ہے جس کے لوگ محتاج ہیں اور اللہ نے بیان کیے، انبیاء نے ان کو بیان کیا اور رب العالمین نے وہ انبیاء بھیجے۔ اسی طرح
بعض چیزیں اور بعض احکامات ایسے ہیں جو ممکنات میں سے ہیں۔ ممکن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہ کیے ہیں۔ اس لیے اس کی مثال، اس کی صفت ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ اس کا ثبوت اگر انسان کے سامنے ذکر نہ بھی کیا جائے تب بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ انبیاء اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن بتایا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ اسی طرح سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، لوح محفوظ کا ذکر ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اگر یہ باتیں دین میں ذکر نہ بھی ہوتی تب بھی کوئی فرق نہیں تھا، ہوئی تب بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ فوائد الگ ہیں لیکن عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ممکنات ہے۔ اب اس کی ممکنات کی طرف انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے۔ انسان اپنے عقل کے ذریعے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، یا اللہ سمیع بصیر ہے، یا سدرۃ المنتہا موجود ہے، لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ یہ انسان اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ انبیاء نہ بتائے۔ تو انبیاء نے بتایا اور انسان نے اس پر پھر عقیدہ اور ایمان رکھا۔ اسی طرح بعض چیزیں واجبات میں سے ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، اور واجبات میں سے یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات شروع سے موجود ہے اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں واجبات میں سے ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، اور انسان کے سامنے یہ بیان کیا جانا اس کا ضروری ہے۔ انسان اگر اس کو نہ سمجھے تو اس کا تو پھر گویا اس نے اپنے خالق کو نہیں سمجھا۔ تو یہ واجبات ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ممتنع ہیں، یعنی اس کا نہ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کیے جائیں تو پھر اس سے رب العالمین ناراض ہو جائیں گے، تو وہ بھی انبیاء بیان کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جو ممتنع ہے، یہ ممتنع کاموں میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو اس سے رب العالمین ناراض ہوتے ہیں اور اس شخص کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ ایسی احکامات ہیں اب کہ انسان جتنا بھی عقل لڑا لے، سوچ و فکر کر لے، انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو عقل کے ذریعے انسان ان کاموں تک نہیں پہنچ سکتا، ان احکامات تک نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی ذہین ہو، رب العالمین نے اس کو عقل کی دولت سے نوازا ہو اور وہ پوری زندگی کامل کیا کرے، نظر و فکر کرے، اس میں بحث و مباحثہ کرے، غور و فکر کرے، تب وہ ان احکامات کے کچھ حد تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے کسی کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمام احکامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، جنت جہنم، اس کے انعامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اتنا پہنچ سکتا ہے کہ اچھے کام کریں گے تو ثواب ہوگا، برے کریں گے تو عقاب ہوگا، عذاب ہوگا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، تو یہ پہنچ سکتے ہیں انسان۔ لیکن یہ بھی اس تک پہنچتے بھی انسان کی زندگی لگ جائے گی، کیونکہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو ڈھونڈنے کے لیے کہ ہمیں اللہ نے ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، اس کو ڈھونڈنے میں، اس ایک سوال کو ڈھونڈنے میں ان کی زندگیاں لگ گئی۔ بعضوں کو ملا اور بعضوں کو نہیں ملا، تو اکثر ایسے ہیں جن کو یہ سوال کا جواب نہیں ملا اور وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے الگ مذہب اختیار کیا۔ جیسے بدھ مت جو ہے، یہ بدھ جو تھا، اس نے بھی اسی سوال کے پیچھے لگا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، تو کرتے کرتے اس نے ایسے اپنے جو امور ہے اور عقائد بیان کیے کہ اس نے کہا کہ اس دنیا میں سکون اور راحت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں تبھی ہمیں سکون ملے گا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو فنا کرنا شروع کر دیا۔ بیٹھے بیٹھے وہ کھاتے پیتے نہیں، اسی طرح مر جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ پڑے رہتے ہیں سالوں سال، ان کے ڈھانچے رہتے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو جتنی تکلیف پہنچائیں گے آپ کو، اتنا ہی آپ بعد میں راحت میں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے ایجاد کی اپنے، تو مطلب یہ ہے کہ زندگی لگا کر بھی وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پائے اور گمراہ کے گمراہ ہی رہے۔ تو یہ احکامات ایسے ہیں جو انبیاء بیان کرتے ہیں کہ انسان پوری زندگی لگا کر بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی پہنچ بھی جائے
تو کسی حد تک پہنچ سکتے ہیں، کامل طور پر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب کامل طور پر نہیں پہنچ سکتا تو پھر کامیابی کی صورت بھی نہیں ہے کامل طور پر۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ بیان کرے لوگوں کے سامنے وہ چیزیں جس تک انسان اپنے عقل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ نے انبیاء بھیج کر انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا اور بہت بڑا رحم اور فضل کیا، اس لیے کہ انسان اپنے عقل تک جن باتوں میں نہیں پہنچ سکتا تھا اور ان باتوں میں انسان کی کامیابی کے راز مضمر تھے، وہ انبیاء نے آ کر بیان کر دیے۔ تو اتنا بڑا احسان ہوا انسانوں پر کہ وہ گمراہی سے بچ گئے۔ انسان اس کو رب العالمین نے انسان کو معطل نہیں چھوڑا کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ اب میری رضا کو ڈھونڈو، بلکہ انبیاء نے کو بھیج کر وہ احکامات بتا دیے جن سے رب العالمین راضی ہوتے ہیں، تو انسانیت کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی۔ اسی لیے رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ عالمی نبی ہے تو آپ عالم کے لیے رحمت ہے کہ تمام عالم کو یہ بتایا کہ انسان کو رب العالمین نے کس لیے پیدا کیا اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس سے مطلوب کیا ہے خالق کو۔ تو جب اس مطلوب معلوم ہو گیا تو بس اب اس پر عمل کرنا باقی رہ گیا، جو عمل کرے کامیاب، جو نہ کرے وہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے اس سے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ عبارت کو دیکھے فرماتے ہیں فقال، مصنف فرماتے ہیں وقد ارسل اللہ تعالی رسلا من البشر الى البشر مبشرین لأہل الایمان والطاعة بالجنة والثواب، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بشر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بہت سارے انسان رسول بنا کر بھیجے جو اہل ایمان کو خوشخبریاں دیتے تھے، اسی طرح فرما برداروں کو خوشخبری دیتے تھے کس چیز کی؟ بالجنت والثواب، جنت کی اور ثواب کی، ومنذرین، اور جو ڈراتے تھے اہل الکفر والعصیان، کافروں کو اور نافرمانوں کو، بالنار والعقاب، جہنم سے اور عذاب سے، فإن ذلك مما لا طریق للعقل الیہ، بے شک یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف عقل کی کوئی رسائی نہیں ہے، وإن كان فبإنذار دقیقة لا يتيسر إلا لواحد بعد واحد، اور اگر کوئی بہت زیادہ بھی گہری نظر رکھے اور سوچ بچار کرے تب بھی آسان نہیں ہے یہ ان احکامات تک پہنچنا، الا لواحد، مگر کسی ایک کے لیے، بعد واحد، اس کے بعد کسی دوسرے کے لیے، تو کچھ لوگ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں، تمام نہیں، اور وہ بھی کسی حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ تمام مخلوق کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ وہ مبینین، تیسرا کام انبیاء کا یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، مبینین للناس ما یحتاجون الیہ من امور الدنیا والدین، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے ان چیزوں کو جن کے لوگ محتاج ہیں، دنیا اور آخرت کے امور میں سے لوگ جس چیز کے محتاج ہے وہ لوگوں کے سامنے انبیاء وہ باتیں بیان کرتے تھے۔ فإنہ تعالی، وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فإنہ تعالی، جس کے لوگ محتاج ہیں اور انبیاء نے بیان کیے، تو وہ یہ ہے کہ فإنہ تعالی خلق الجنۃ والنار، اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی، جہنم پیدا کی، وأعد فیہما الثواب والعقاب، اور اس میں پیدا کیے ثواب اور عقاب کو، ثواب کو اور عذاب کو، وتفاصیل احوالہما، اسی طرح ان دونوں کے جنت اور جہنم کے تفصیلی احوال انبیاء نے بیان کیے، وطریق الوصول الی الاول والاحتراز عن الثانی، اور اسی طرح پہلے کی طرف یعنی جنت کی طرف پہنچنے کا راستہ انہوں نے بیان کیا اور دوسرے سے بچنے کا طریقہ انہوں نے بتایا، مما، یہ ان چیزوں میں سے ہے لا یستقل بہ العقل، جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی، عقل کی رسائی ان تک نہیں ہے۔ وَكَذَا خَلَقَ الْأَجْسَامَ النَّافِعَةَ وَالضَّارَّةَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعُقُولِ وَالْحَوَاسِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِمَعْرِفَتِهِمَا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کاموں میں سے، دنیاوی امور جس کے لوگ محتاج ہیں، اور یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اجسام پیدا کیے جو نفع دینے والے ہیں اور اس طرح نقصان دینے والے ہیں، لیکن عقل اور حواس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس تک پہنچے کہ کون سی چیز نفع دینے والی ہے، کون سی نقصان۔ اس کی مثال میں نے آپ کو سود سے دی اور صدقے سے دی، تو انسان کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ والاستقلال بمعرفتہما، اور انسان ان دونوں کی معرفت، ان دونوں کو جاننے میں
مستقل نہیں ہے، مستقل طور پر انسان نہیں جان سکتا اپنے عقل کے ذریعے سے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ تو یہ انبیاء نے بیان کر دی انسانوں کے لیے کہ دنیاوی امور میں سے یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ وَكَذَا الْقَضَايَا، اسی طرح رب العالمین نے بہت سے احکامات پیدا کیے ہیں۔ منہا ما ہی ممکنات، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ممکنات میں سے ہیں۔ لا طریق الی الجزم بأحد جانبیہما، ان میں سے کسی ایک جانب کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، اس کی بھی آپ کو مثال دے دی۔ ومنہا ما ہی واجبات، اور ان میں سے بعض چیزیں واجبات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا شرک سے پاک ہونا، اور ممتنعات، یا بعض چیزیں ممتنع ہیں کہ ان کا نہ ہونا ضروری ہے اور ان سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے سے رکنا چاہیے انسان کو اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو یہ ممتنعات میں سے۔ فرماتے ہیں لا تظہر للعقل، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عقل کے سامنے یہ چیزیں ظاہر نہیں ہو سکتی، الا بعد نظر دائم، مگر اس صورت میں کہ انسان پوری زندگی غور و فکر کرے، وبحث کامل، اور اس میں مکمل غور و فکر کرے اور مکمل بحث و تکرار کرے اس میں، تب انسان کے لیے کچھ اس میں شدھ بدھ ہو سکتی ہے ان احکامات میں۔ لیکن وَلَوِ اشْتَغَلَ الْإِنسَانُ بِهِ لَتَعَطَّلَ أَكْثَرُ مَصَالِحِهِ، اگر انسان اسی میں مصروف ہو جائے، اسی غور و فکر میں مصروف ہو جائے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، زندگی کا مقصد کیا ہے، انبیاء نہ بتاتے، انسان صرف یہی غور و فکر کرتے، تو لَتَعَطَّلَ أَكْثَرُ مَصَالِحِهِ، تو انسان کی زندگی کے اکثر مصالح وہ فوت ہو جاتے، پھر انسان کسی دوسرے کام کا نہیں رہتا، پھر انسان اپنی گھریلو زندگی کا، اپنے معاشرتی زندگی کا، معاشی زندگی کا اور اخلاقی پہلو پر کبھی غور بھی نہ کر پاتا، اور انسان کی تمام مصلحتیں انسان سے فوت ہو جاتی، وہ اپنی سوچ میں ہی ڈوبا رہتا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا۔ اگر انسان کے ذمہ یہ کام لگا دیا جاتا تو اللہ نے انسان کے ذمہ یہ نہیں لگایا، بلکہ کیا کیا، فَكَانَ مِن فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ إِرْسَالَ الرُّسُلِ، تو اللہ نے یہ کیا کہ انسان کے ذمہ نہیں لگایا بلکہ اپنے فضل اور رحمت سے رسولوں کو بھیجا، اور انسان پر یہ فضل و انسان پر احسان کیا، اپنے رسولوں کو بھیجا، کس لیے، لِبَيَانِ ذَلِكَ، تاکہ انسان کے سامنے یہ چیزیں بیان کر دے کہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے رسول بھیج کر انسان پر احسان کر کے یہ بتا دیا ان رسولوں نے کہ یہ چیزیں ضروری ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو واقعی انبیاء کا بھیجنا رحمت ہے، اور نبی علیہ السلام عالمی نبی ہے، تمام جہان کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے، رحمت ہے، کیونکہ آپ نے تمام جہان کو یہ احکامات بتائے اور ان کے احتیاج کی چیزیں ان کو بتائی، اس لیے آپ تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔